درس قرآن سورہ اللہب by مفتی جہانگیر تاۤب باب نوربی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله النبی الأمی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، ناظرین، حاضرین، غائبین، الحمدللہ بڑے تواتر اور تسلسل کے ساتھ یہ اپنا درس قرآن جاری و ساری ہے۔ ابھی تک سورہ ناس اور سورہ فلق اور سورہ اخلاص کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج الحمدللہ سورہ لہب کی تفسیر ہونی ہے۔ یہ سورہ لہب مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت کا سامان ہے اور اسی کی بربادی کا اعلان ہے۔ یہ ابو لہب آپ کا چچا تھا۔ بعض لوگ سوتیلا کہتے ہیں، بعض لوگ حقیقی بتاتے ہیں۔ یہ ابو لہب آپ کا جانی دشمن تھا، آپ کو ہر وقت ستاتا رہتا، آپ کے پیچھے لگا رہتا، آپ کے تعاقب میں پڑا رہتا۔ یہ بھی اور اس کی بیوی بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ لیکن یہ جو عداوت تھی، یہ جو بغاوت تھی، یہ ازل سے نہیں تھی، شروع ہی سے نہیں تھی، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس کی بشارت سویبہ باندی نے اپنے آقا کو دی کہ میرے آقا، اے ابو لہب، تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تمہارے مرے ہوئے بھائی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس وقت ابو لہب بڑا خوش ہوا تھا جی، اور اس کی پاداش میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ کسی کہنے والے نے اچھا کہا ہے، ابو لہب سے سویبہ نے جا کر کہا، ابو لہب سے سویبہ نے جا کر کہا، بھائی زادہ تیرا ہے تولد ہوا، بھائی زادہ تیرا ہے تولد ہوا۔ سن کے فرتے مسرت سے وہ جھوم اٹھا، سن کے فرتے مسرت سے وہ جھوم اٹھا، اس کو آزاد اس نے یہ کہہ کر کیا، اس کو آزاد اس نے یہ کہہ کر کیا، مرحبا 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 مرحبا۔ اے سویبہ، تم نے بہترین بشارت دی، ایک عظیم خوشخبری سنائی ہے کہ میرے مرے بھائی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ جاؤ، اس خوشخبری سنانے کے بدلے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس قدر خوش ہوا تھا۔ بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ خوشی بھی کل قیامت میں اس کے لیے رائگاں نہیں جائے گی۔ باندی کو جو اس نے آزاد کیا ہے یہ بھی ضائع نہیں ہوگا جی۔ روایت میں ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ جب سوموار کا دن آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی تاریخی پیدائش کی تاریخ آتی ہے
تو اس انگلی سے کسی حد تک اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، جس انگلی سے اپنی باندی کو حضور پاک کی آمد پہ، خوشخبری پہ آزاد کیا تھا۔ جی یہ ہے، انہیں گویا کہ کوئی بھی عمل کسی حد تک جو کرتا ہے وہ تقریباً رائگاں نہیں جاتی ہے، لیکن میری گزارش کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے اس کی جو عداوت تھی، جو بغاوت تھی، آپ کی ذات سے نہیں تھی، جی وہ اصل آپ کی دعوت سے تھی، آپ کی نبوت و رسالت سے تھی۔ جو حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، اور اللہ کا حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، صحیحین میں اس کا تذکرہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنے اقربا کو بلائیے، ان کو دعوت دیجیے، آنے والے خطرات سے ان کو آگاہ کرائیے، ان کو ڈرا۔ اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا پیغام تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور اس وقت یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی اہم پیغام دینا ہوتا، کوئی خاص بات کرنی ہوتی، کوئی اہم میٹنگ بلانی ہوتی، تو لوگ بطحا میں جا کے کوئی صفا پہ چڑھ جاتے اور اعلان کرتے، لوگ جمع ہو جاتے۔ آپ بھی اسی دستور کے مطابق بطحا جاتے ہیں اور کوہ صفا پر چڑھ کے اعلان فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، یا صباحا، یا صباحا، اے میرے قبیلہ والو، اے میرے رشتہ دارو، اے میرے اقربا، آ جاؤ۔ یہ سن کر لوگ جو ہے سب بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کوہ صفا کے دامن میں جمع ہو گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے اطمینان کے لیے اور یہ حجت قائم کرنے کے لیے خود ان سے پوچھا کہ اے لوگوں، یہ بتاؤ کہ اگر یہ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے صبح و شام تم پر کوئی حملہ آور ہے، کوئی حملہ کرنے والے ہیں اور حملہ آور تم پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، یقین کرو گے، بات مانو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا، اے محمد تم بڑے سچے ہو، راست باز ہو، صادق الامین ہو، تم نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی تم نے کذب و افتراء سے کام نہیں لیا ہے، جو تم بولو گے وہ سچ بولو گے اور صحیح بولو گے۔ آپ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے اعلان فرمایا، اے لوگو، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اے لوگو، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اور جو تمہارے پاس معبودان باطلاں ہیں یہ باطل ہے، یہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ایک اللہ جو اللہ واحد ہے، جو اللہ صمد ہے، جو ایک اللہ معبود برحق ہے، اس پر ایمان لے آؤ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہو جاؤ اور یہ کلمہ پڑھ لو۔ اللہ اکبر، یہ اعلان ہونا تھا، آپ کا یہ اعلان کرنا تھا کہ پورا مجمع منتشر ہو گیا، یہ اجتماع انتشار میں بدل گیا، ہر طرف ایک کہہ لیجئے کہ بکھرا ہوا ماحول نظر آنے لگا، افراتفری مچ گئی، اور یہ ابو لہب جو آپ کی پیدائش کی خبر سن کر خوش ہوا تھا، اپنی سویبہ باندی کو آزاد کیا تھا، لیکن آپ کی نبوت کو برداشت نہیں کر سکا، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کر سکا، اور اپنے معبودان باطلہ کی تکذیب نہیں کر پایا، اور بہت ہی سخت لہجے میں، سخت انداز میں آپ سے پیش آیا، گستاخانہ کلمہ استعمال کیا، اور ایک پتھر کو اٹھا کے آپ کو مارنے کی کوشش کی، اور بددعایا اور کہیے کہ گستاخانہ جملہ آپ پہ کسا، اور کہتا ہے
تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ تم برباد ہو جاؤ اور تم ہلاک ہو جاؤ، ہم لوگوں کو اسی لیے جمع کیا تھا، اسی لیے ہم لوگوں کو بلایا تھا۔ اللہ اکبر، یہ گستاخانہ کلمہ، یہ ابو لہب کی بدتمیزی اور یہ کہہ لیجئے کہ بدسلوکی اللہ کو بڑا ناگوار ہوا۔ اسی کے لفظ کے ساتھ، اسی انداز میں جو لفظ استعمال کیا تھا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، اسی لفظ کے ساتھ یہ سورت اتاری اور کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، حضور پاک علیہ السلام نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، چونکہ ہاتھ کو اس لیے استعمال کیا گیا کہ ہاتھ میں ڈھیلا اٹھایا تھا، پتھر اٹھایا تھا، آپ کو مارنے کی کوشش کیا تھا اور اس ہاتھ کے اشارے سے گالی دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کے ساتھ اور دونوں ہاتھ کو بیان کر کے فرماتے ہیں اے ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تمہاری بربادی ہو، تمہاری ہلاکت ہو۔ اللہ اکبر، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کو اس کا مال کام آیا اور اس کی کمائی کام آئی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذاتا، سیصلی نارا ذاتا لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اللہ اکبر اس کے عذاب کے سلسلے میں یہ بھی آیت اترائی کہ ان قریب ایک دہکتی ہوئی آگ میں اس کو جھونک دیا جائے گا اور ساتھ میں اس کی بیوی کو بھی۔ اللہ، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں ڈھو کر لاتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں مضبوط رسی گویا کہ کھجور کی بٹی ہوئی بندھی رہتی تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ لکڑیاں ڈھوتی تھی اور آپ کھاردار لکڑیوں کو آپ کے راستوں میں ڈالتی تھی اور لکڑی کو باندھ لیتی تھی، اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی تاکہ لکڑی کا بوجھا گرے نہیں اور لکڑی جو ہے صحیح سلامت سے گھر پہنچ جائے۔ قرآن نے اسی انداز سے نقشہ کھینچا۔ حمالۃ الحطب، ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسری تفسیر ہے کہ بڑی چغل خور عورت تھی، ادھر کی بات ادھر کرتی تھی، ادھر کی بات ادھر کرتی تھی، اس کا یہ بھی کام تھا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جب کل قیامت میں اس کا شوہر چلے گا، ابو لہب دہکتی ہوئی آگ میں جب اس کو ڈالا جائے گا تو یہ زقوم کی لکڑی یہ اس کی بیوی لائے گی، لاد لاد کے لائے گی، اور اپنے شوہر کی جس طریقے سے دنیا میں حضور پاک کے مقابلے میں مدد کرتی تھی، کل روزے محشر جہنم میں اپنے شوہر کو یہ جلائے گی، اس کے جلنے میں گویا کہ جہنم کی مدد کرے گی۔ حمالۃ الحطب کی ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ سورت حقیقت معنوں میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی تباہی کا اعلان کرتی ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ سورت اترتی ہے، جب سورت پاک کا نزول ہوا تو پھر ابو لہب بھی پریشان رہتا تھا اور اس کی دشمنی بڑھ گئی اور دشمنی جو ہے شباب پہ آ گئی، اور یہ ام جمیل وہ تو پاگل ہو گئی اور آپ کے تعاقب میں لگ گئی، نوکدار پتھر اٹھاتی ہے اور آپ کا پیچھا کرتی ہے، آپ کی تلاش میں سرگرداں پھر رہی ہے کہ کہاں حضور ہے کہ اس کو پتھر سے ماریں گے، اور ایک گالی بکتی ہوئی آپ کے خلاف بولتی ہوئی گویا کہ چلی آ رہی ہے، اور کیا بول رہی ہے؟ مزممن ابینا، یہ ابو لہب کی بیوی جو ام جمیل ہے، یہ حضور پاک کے خلاف ایک کلمہ بک رہی ہے، اور کیا بک رہی ہے؟ مزممن ابینا، یہ مزمن کہتی تھی جو حضور پاک علیہ السلام کا نام محمد تھا، ستودہ تعریف کیا ہوا محمد کے معنی یہی ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ مذمم کہتی تھی کہ جس کی برائی کی جائے، جس کی برائی ہوئی ہو، الحفیظ والامان، العیاذ باللہ، بغاوت تو کچھ بھی کروا لیتی ہے، دشمنی کہاں تک لے جاتی ہے، تو یہ کہتی ہوئی مزممن ابینا ودینہ فلینا، مزممن ابینا ودینہ فلینا وَأَمْرَهُ أَسَيْنَا، کہ مزمم کی بات ہم نہیں مانیں گے،
ہم اس کی نافرمانی کریں گے، ہم اس کی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے، اس پر ہم گویا ایمان نہیں لائیں گے، ایک کہتی ہوئی ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے چلی آ رہی کعبۃ اللہ کی طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے ساتھ ہیں، کہتے یا رسول اللہ دیکھیے کم بخت چلی آ رہی ہے، ابو لہب کی بیوی ہے، ام جمیل ہے، ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے، ایسا نہ کہ آپ پر حملہ کر دے، اور یہ حفوات یہ بکواس بکتی چلی آ رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو آنے دو، آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میری تلاش نہیں کر پائے گی، میں اسے نظر نہیں آؤں گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس آیت پاک کی تلاوت فرمائی، اللہ اکبر، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اللہ اکبر، یہ عظیم آیت، یہ عظیم کلام پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کلام پاک کی تلاوت کرتا ہے تو پھر وہ گویا کافر اور مومن کے بیچ میں اللہ ایک حجاب ڈال دیتا ہے، جو دشمن کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ آ گئی ام جمیل اور ابو بکر صدیق سے وہ پوچھتی ہے کہ تمہارا محمد کہاں ہے، جو میرے خلاف بولتا ہے اور میرے خلاف وہ نظم بنایا ہے، میرے خلاف وہ گویا کہ ایک ماحول کھڑا کر دیا ہے، بتاؤ تو سے وہ کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے، محمد نے کوئی نظم نہیں بنائی ہے، محمد نے تمہارے خلاف کوئی شعر نہیں بنایا ہے، حقیقت نہیں ہے، تم غلط بولتی ہو۔ بہرحال وہ بکتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر دیکھ لیا آپ نے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس صورت پاک کے نزول کے بعد یہ ام جمیل اور پھر جو ابو لہب کی دشمنی انتہا کو پہنچ گئی۔ ذوالمجاز ایک بازار کا نام ہے۔ حضور پاک علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو فوز المرام تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ ابو لہب آپ کے پیچھے آپ کے خلاف بولتا کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے، سچے نبی نہیں ہے، اور یہ جھوٹے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، انتہا کر دی۔ لیکن اللہ اکبر، یاد رکھیے نبی کی گستاخی اللہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ ابو لہب اتنی بری موت مرتا ہے کہ خود اس کے گھر والے اس سے متنفر ہو گئے، اور گھر میں وہ 3 دن تک سڑتا رہا، پورے گھر میں تعفن پھیلتا رہا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے قریب جائے، اور مزدور کو لا کر کے اس کی لاش کو پھینکوا دیا گیا۔ اور میں جمیل جو لکڑیاں ڈھوتی تھی اور گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی باندھتی تھی، اس کی موت کا سامان وہی ہوا، اور دونوں میاں بیوی جہنم رسید ہوئے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی بھی گستاخی کرتا ہے، کوئی بھی بدتمیزی کرتا ہے یا کرے گا، یاد رکھ لے ان کا معاملہ، ان کا حشر اسی جیسا ہوگا۔ وہ ایک بار ضرور سورہ ابو لہب کی تلاوت کر لے، اور سورہ تبت کو اپنی تلاوت میں اور اپنے مطالعے میں لا کر اس کی گہرائی میں، اس کی گہرائی میں ڈوب کر جو دشمنان رسول ہیں، دو دشمنان نبی ہیں، اس بات کا مطالعہ ضرور کر لیں۔ اللہ نے چاہا تو اس کو ہدایت مل جائے گی، توفیق مل جائے گی، اور گستاخ رسول سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حب رسول عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی سے سچا پکا عشق عطا فرمائے، اور ہم حب رسول بنے، اور ادنا سی بے ادبی، ادنا سے گستاخی اللہ نہ کرے، دیدہ دانستہ یا نادیدہ نادانستہ طور پہ بھی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اور ہمارے ایمان کو اللہ بچائے، اعمال کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔